اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، یہ ستمبر کا مہینہ گزر رہا ہے۔ ماقبل جمعہ میں اس مہینے کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنی تھی، لیکن کچھ باتیں ماقبل جمعہ کی رہتی تھی جس کی وجہ سے ہم نہ کر سکے۔ یہ ستمبر کا مہینہ، ایک تو اس کی 6 ستمبر کی تاریخ مسلمانوں کو ہر سال پاکستان کے شہداء کی آزادی جو ہے اس کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، اسی مہینے کے اندر جہاں پاکستان کے شہداء کی آزادی کا دن ہے کہ مسلمانوں کو ان شہداء نے اپنی قربانیاں دے کے یہ پاکستان کی آزادی ہمیں حاصل کروائی، اسی طرح اس مہینے کے اندر 7 ستمبر 1974 کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جن کی قربانیاں، جن کی شہادتیں، جن کی محنتوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ وہ لوگ جن کی قربانیوں سے مجھے اور آپ کو، کچھ لوگ وہ تھے جن کی قربانیوں سے مجھے اور آپ کو پاکستان کا وجود مل گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کی۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے اور آپ کو پہلے تو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز۔ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں۔ پہلے جز کے اندر لا الہ الا اللہ، اس جز کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں مانتا۔ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک آدمی کہتے میں اس کلمے کو مانتا ہوں، جب اس نے کلمے کو مان لیا کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر بھی مانتا ہوں، اب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا، اقرار کرنے کے بعد یہ بندہ 5 وقت کی نماز کا بھی اقرار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اترنے والے تمام احکامات کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن آپ کے بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مانتا ہوں۔ اگر یہ بات اس نے کہہ دی، ساری رات کی تہجدیں پڑھتا رہے، ساری زندگی کی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی قرآن کی تلاوتیں کرتا رہے، میرے دوستو اس کا قرآن پڑھنا بیکار، اس کی تہجدیں پڑھنا بیکار، اس کی زندگی کی عبادتیں بیکار، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا مطلب، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر، آج اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس کے آگے نسل ہوتی ہے، اس بادشاہ کو پتا ہوتا ہے میں مر گیا، میرے اس بادشاہت کو بعد میں میرا بیٹا سنبھالے گا۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، اس کو پتہ ہے میں مر گیا، پیچھے میری جائیداد کو میرا وارث میرا بیٹا سنبھالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کوئی نہیں تھی، آپ کے بیٹے جتنے بھی دنیا کے اندر آئے وہ سارے دنیا سے بچپن میں ہی چلے گئے۔ تو آپ کے بارے میں اللہ نے پہلے تو یہ کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ آپ کی اولاد بچپن ہی سے دنیا سے چلی گئی۔ اب مشرکین مکہ نے تانے دینا شروع کر دیے کہ آپ کی اولاد نہیں، بادشاہ ہو تو اس کا بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے جو بادشاہت کو سنبھالتا ہے، باپ ہو تو بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے جو اس کی جائیداد کو سنبھالتا ہے۔ اب آپ نبی ہیں، آپ کی نبوت پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، آپ کی اولاد کوئی نہیں جو آپ کی بات، آپ کی نبوت کو سنبھالے گی، جو آپ کے دین کو سنبھالے گی، جو آپ کے علم کو پھیلائے گی۔ آپ کی اولاد دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ اب آپ جو ہیں، آپ کے بعد کوئی ایسا ہے نہیں جو آپ کا وارث بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ میرا پیغمبر آخری نبی ہے، یہ میرا لاڈلا پیغمبر آخری نبی ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس کے بعد اس کی اولاد ہے نہیں جو اس کے دین کو سنبھالے گی، اس کے بعد اس کی اولاد ہے نہیں جو اس کے دین کو پھیلائے گی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میں اس کو دین کو سنبھالنے والا میں رب ہوں، جو میں اس دین کی حفاظت کروں گا، جو میں اس دین کو دنیا کے اندر لے کے چلوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے علماء کا انتخاب کیا اور کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہیں جو انبیاء کے دین کو، دین کے وارث ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر نبی کے دین کو پھیلاتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر کسی قسم کا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئیں گے، لیکن ہم نے یہ عقیدہ بنانا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نبی بن کے اتریں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 آیات اس بات کی شواہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی ایک پہلا رکوع، قرآن مجید کے اس پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ رب العزت الذین یؤمنون، ایمان والے لوگ وہ ہیں، ما انزل الیک، جو چیزیں میں نے آپ پر نازل کی اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو میں نے آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کی
اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی، کہا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو میں نے آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر آگے کہا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ یہاں پہ کہتے کہ جو آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لے کے آتے، جو آپ سے پہلے آئے ان پر ایمان لے کے آتے، اور آپ کے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا تو اللہ کہتے وما انزل من قبلک کے بعد کہتے ومن بعدک، کہ جو آپ کے بعد آئے گا اس پر بھی ایمان لے کر آئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بعد کا لفظ ذکر نہیں کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ختم نبوت کے امیر گزرے چنیوٹ کے، جمعے کے اندر بیان کر رہے تھے، بیان کے اندر یہی آیت پڑھی، لوگوں کو اس آیت کا مطلب سمجھایا۔ مسجد کے اندر ایک تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس آیت کو سمجھا، سمجھنے کے بعد جمعہ ہوا وہ اپنے مقام پر واپس چلے گئے۔ کچھ عرصہ کئی سالوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ باہر کسی ملک کے اندر جماعت کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ایئرپورٹ پہ اترے، جب ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے ان کا اکرام کیا، سامان اٹھایا، عزت دی، لے کے گھر چلے گئے۔ جب گھر لے کے گئے تو ان جماعت والوں نے کہا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارا اکرام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سامان کو اٹھایا، اپنے گھر میں لے گئے۔ جب گھر میں لے کے گئے، گھر کے اندر جس کمرے کے اندر بٹھایا تو دیکھا وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اب وہ جو جماعت والے تھے ان میں کوئی عالم نہیں تھا، عام آدمی تھے، لیکن وہ تصویر کو دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ تو مرزئی ہیں۔ اب انہوں نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی، بحث مباحثہ ہونے لگ گیا۔ یہ جماعت والے عالم نہیں تھے کہ ان کے جواب دیں، لیکن ایک آدمی جس نے 18 سال کئی سال پہلے چنیوٹ کے اندر جمعہ پڑھا تھا، اس نے کہا ہمیں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں آتا، لیکن ہمارا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دو۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کے پہلے رکوع میں کہتے ہیں ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ کے نبی سے پہلے جو نبی آئے ان پر ایمان لے کر آئے۔ آپ کہتے ہیں مرزا غلام احمد نبی ہے اور یہ اللہ کے نبی کے بعد کا نبی ہے، تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بعد کا لفظ و ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ تمہارا نبی سچا ہے اور جہاں اللہ نے ہمارے نبی کا تذکرہ کیا اور ہمارے نبی سے پہلے انبیاء کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العزت نے بعد میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب دے دو۔ اب وہ یہاں پہ خاموش ہو گئے۔ تو کئی سال پہلے ایک آیت بیان کے اندر سنی تھی اور اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ نماز ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ ایمان کا حصہ ہے، کیا کہتے ہیں حج ایمان کا حصہ ہے، لیکن ختم نبوت میرے اور آپ کا بنیادی ایمان ہے۔ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہوں، آخری نہیں مانتا، وہ تو ایمان کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور میرے نبی سے بڑھ کے نہ کوئی خوبصورتی کے اندر ان کے مقابلے کا، نہ ان کے اخلاق کے اندر ان کے مقابلے کا، نہ حسن کے اندر کوئی ان کے مقابلے کا، نہ کمال کے اندر ان کے مقابلے کا، نہ جمال کے اندر ان کے مقابلے کا۔ پہلے انبیاء دنیا کے اندر جتنے آئے، کسی نبی کی سیرت محفوظ کوئی نہیں، کسی نبی کی صورت محفوظ کوئی نہیں، کسی نبی کا چال و چلن محفوظ کوئی نہیں، کسی نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا جاگنا، دین کی تبلیغ محفوظ کوئی نہیں۔ لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا خوبصورت نبی دیا
جس کا چال و چلن محفوظ، جس کا بچپن محفوظ، جس کا جمال محفوظ، جس کا کمال محفوظ، جس کی جوانی محفوظ، گھر کی زندگی محفوظ، معاشرتی زندگی محفوظ، معاملات محفوظ، تجارت محفوظ، غزوات کے اندر جانا محفوظ، صحابہ کے اندر آپس میں بیٹھنا محفوظ، آپس کے معاملات محفوظ، بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا وہ محفوظ، بچوں کے ساتھ سلوک کیسا وہ محفوظ۔ میرے نبی کی بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے موت تک ساری زندگی محفوظ ہے۔ یہی میرے نبی کا زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کوئی کسی قبیلے کا نبی تھا، کوئی کسی شہر کا نبی تھا، لیکن میرے پیارے پیغمبر اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر کی امت کے اندر پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں، آپ کے بعد قیامت ہے۔ یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں، اس امت کے بعد قیامت ہے۔ اب کوئی آدمی، کوئی بے غیرت، کوئی دجال، کوئی کذاب یہ کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں پہلے کر دی تھی کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان پر ایمان لے کے نہ آنا۔ یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے اس پر قائم ہو کر اس کا پرچار کرنے کے لیے اس پر محنت کرنا شروع کر دیا، لیکن آج کا مسلمان اس کا مقابلہ اگر کرنا چاہتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا، تو اس سے مقابلے کرنے کے لیے انسان کی جسامت کی مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آدمی کے اندر طاقت کا ہونا ضروری نہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کے آدمی کے اندر غیرت کا ہونا ضروری نہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے اندر ایمانی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔